بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، اس کا پورا فائدہ جبھی ہوتا ہے جب کثرت ذکر ہو اور پابندی کے ساتھ ہو۔ اگر کثرت نہیں ہوگی، جس کثرت کے ساتھ ہم پیدائش سے لے کر موت تک، صبح سے لے کر شام تک اپنی دنیا میں الجھے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسی کثرت سے اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد ہوگی، تب یہ دل اور دماغ جو دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا ہے، آزاد ہو کر دنیا کی محبت سے مذکور یعنی اللہ کی محبت پر لگے گا۔ تھوڑا بہت ذکر کرنا، 24 گھنٹے میں 10 20 25 50 منٹ ذکر کرنا، کبھی کرنا کبھی نہ کرنا، اس سے دنیا کی محبت سے آزاد ہو کر اللہ کی محبت میں دیوانہ بننا میسر نہیں ہو سکے گا، یعنی ذکر اللہ کا مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مقصد کشف کا ہو جانا، کرامات کا صادر ہونا، یہ سب ذکر اللہ کا مقصد ہے۔ یہ غلط ہے، یہ اللہ کے ذکر کا مقصد نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ غیر اللہ دنیا سے دل کو منقطع کر کے صرف ایک اللہ سے جوڑ دے، بس کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی محبت جس نے دل کو اپنے پنجے میں لے رکھا ہے، ذکر اللہ کی کثرت اتنی ہو اور اتنی دل جمعی کے ساتھ ہو کہ دنیا کے پنجے سے نکل کر ٹھوکر مار کر ایک اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر دے۔
کشف کا ہونا نہ ہونا، کرامت کا ظاہر ہونا نہ ہونا، اہل اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت اور وقت نہیں ہے۔ یہ مقصد کس طرح حاصل ہو آدمی کو کہ دنیا کے پنجے سے آزاد ہو کر کے اللہ کی محبت کا دیوانہ بن جائے، ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے، ہر چیز کو کرنے سے پہلے اللہ یاد آتا ہے، ہر وقت اپنے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، جو کر رہا ہوں اللہ جان رہا ہے۔ ساری دنیا سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے متعلق ہو جائے، یہ ہوگا کب؟ جس کثرت کے ساتھ دنیا میں الجھا رہا ہے، اسی کثرت کے ساتھ اب اللہ کو یاد کر۔ اسی لیے قرآن میں ذکر کے ساتھ کثرت کو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو، اس لیے کہ دنیا کو یاد کثرت کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ 40 سال کی زندگی ہے، 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، آدمی رات دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنی دنیا ہی میں پھنسا ہوا ہے۔ اب اس سے نکلے کیسے؟ اسی کے مقابلے کی چیز ہوگی تو نکل سکے گا، بشرطے کہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہو، اس پر بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس کثرت کے ساتھ دنیا میں الجھا ہوا تھا اور دنیا کو یاد کرتا تھا، اللہ کو اسی کثرت کے ساتھ یاد کرتا۔ تو ذکر اللہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ توق جو دنیا کی محبت کا تیرے گلے میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی محبت کی وہ زنجیر جس نے تجھ کو جکڑ رکھا ہے، اللہ کے ذکر سے ٹوٹ جائے گی، اس سے آزاد ہو کر کے اللہ کی طرف لگے گا۔ یہ مقصد ہے کثرت ذکر کا۔ کثرت ذکر ہوگی تو مقصد یعنی غیر اللہ سے ٹوٹ کر، اپنے رشتے کو توڑ کر ایک اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکے گا، اور یہی وہ چیز ہے جس کو مقصد ذکر کہا گیا ہے۔ انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو اسی طرح۔ پھر ایک شرط ہے جو میں نے کہا، آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے، کوشش رائے گاہ ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، عنایت ہے، اس کا فضل ہے، بندے سے محبت اور تعلق ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ کو جھٹک دے، اس سے اپنے منہ کو موڑ لے، نہیں ہوتا۔ شرط یہی ہے
اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے منقطع ہو کر کے گناہوں سے دامن کو بچا کر ایک اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. یہ ضروری ہے. اگر آدمی جانتا ہے گناہ کر رہا ہے اور ذکر اللہ بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اخلاص نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہتا، تو اللہ بھی اس سے منہ موڑتا ہے. جہاں گناہ ہے وہاں اللہ کی عنایت نہیں ہے. اس لیے حدیث کے اندر فرماتے ہیں جو یہ گناہ کرے گا، یہ گناہ کرے گا، یہ گناہ کرے گا، کل قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اللہ ان سے محبت کی بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کے گناہوں کی بخشش بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے دامن کو پاک کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق عمل صالح کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب یہ مطلب ہے کہ اس کا چلنا، آگے بڑھنا اللہ کی رضا کی طرف صحیح معنی میں دل سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی بڑھتا ہے. حدیث میں اس کا ذکر ہے اور قرآن میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم. اے میرے بندو مجھ کو یاد رکھو، یاد کرو، میرا ذکر کرو. تو یہ نہ سمجھو کہ میں آئے بندے اخلاص و للہیت کے ساتھ تو ذکر کر رہا ہے، میرا گناہوں سے اپنے دامن کو بچا رہا ہے، اعمال صالحہ کو کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اور میں تجھے میدان میں چھوڑ دوں گا کہ تو گم کردہ راہ بھٹکتا پھرے. یہ نہیں ہوگا. اگر تو میری طرف بڑھے گا میں تیری طرف بڑھوں گا. مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے مطلب یہی ہے کہ تو مجھے یاد کرے، میری ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اپنے دامن کو، زندگی کو گناہ سے بچائے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے عمل صالح کو کرے، مجھے یاد کرے اور میں تجھے یاد نہ کروں. تو دنیا میں جو امتحان گاہ ہے اس امتحان میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں تجھے چھوڑ دوں، یہ نہیں ہوگا. شرط ہے ایمان و احتساب جس کا ذکر پہلے گزرا ہے. ایمان کے ساتھ اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے چھوڑوں. ذکر اللہ کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. یہ انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے
عیب ہی عیب ہے جس کے اندر، نجاست ہی نجاست ہے، پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، نجس خون ہے جس کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے، طرح طرح کے عیوب اور گناہوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن یہ آدمی اپنی ان گندگیوں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اعمال صالحہ کو کرتا ہے، اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اللہ جس کی ذات ہر عیب سے پاک، ہر کمال سے متصف، طاہر اور صاف ذات، سارے جہان کا پیدا کرنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا، وہ ذات اس ناپاک کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور یہ اسے یاد کر رہا ہے، وہ اس کو یاد، کیا دونوں میں تعلق ہے؟ اس کے باوجود اللہ رب العزت والجلال اس انسان کو، جس کو اس نے اپنے اشارہ کن سے پیدا کیا، جو عیوب میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے پیر تک گناہوں کے بوجھ کو لیے ہوئے، لیکن جب یہ ان گندگیوں سے نکل کر اپنے اللہ کی قربت کا متلاشی ہوتا ہے تو اللہ اس کو میدان میں سرگرداں پھرنے والا نہیں بلکہ اس کی دستگیری فرماتے ہیں میں اس کو یاد کرتا ہوں، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اسی لیے ایک بزرگ ہیں ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ فرماتے ہیں جب مجھے میرے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے یاد رکھ رہا ہے۔ اگر وہ میری طرف متوجہ نہ ہوتا تو میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ اس کا کرم، عنایت، مہربانی، اس نے مجھے یاد کیا، میں بھی اس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اس لیے ذکر کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں کی رنگ رلیوں کے اندر دل و دماغ الجھا ہوا ہے۔ ذکر اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہو کر کے انسان مذکور یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ذات واجب الوجود، سارے جہان کے پیدا کرنے والے اللہ کا اپنے بندے کو جو سر سے پیر تک فقیر اور محتاج ہی محتاج ہے، یاد رکھنا اور یاد کرنا، اس سے بڑی سعادت دین و دنیا کی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ مگر ہر چیز کا مدار اسی کے اوپر ہے کہ دنیا سے اپنے دل کو الگ کر کے اخلاص و للہیت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ پابندی کا ہونا بھی در حقیقت فیضان ہے اللہ کی ذات کا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ کرے آدمی اور اللہ سے مدد کا طالب ہو، روئے
کہ اے اللہ میں جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہا ہوں میری کامیابی کا راز صرف اور صرف آپ کی عنایت اور توجہ ہے. اگر آپ اس محتاج اور فقیر پر توجہ فرمائیں گے تو میرا بھلا ہوگا، ورنہ میں تو عیوب کا پتلا ہوں، مجھے اپنی اس محنت اور کاوش کا کوئی پھل ملنے والا نہیں. یہ ذکر اللہ کا مقصد ہے، اور اللہ کا ذکر انسان کو اس مرتبے تک پہنچانے والا ہے کہ کوئی چیز اس مرتبے تک نہیں پہنچا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابی کے سوال پر، فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے اونچی چیز ہے، اور فرمایا کہ جہاد سے بھی بلند. یہاں تک کہ آدمی جہاد کرے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، یہاں تک کہ تلوار چلاتے چلاتے اور زخم خود کھاتے کھاتے دشمنوں کے لہو لہان ہو جائے، رنگ جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں اس سے بھی بلند. یہ تو سب جتنی عبادتیں ہیں یہ تو ذکر اللہ ہی کا نتیجہ ہے. اصل اور اصل تو اللہ کی یاد ہے. آدمی میدان جہاد میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے، اللہ کی یاد میں. روزہ رکھتا ہے گرمی میں، کیوں؟ اللہ کی یاد میں. راتوں کو اٹھ کر روتا ہے، کیوں؟ اللہ کی یاد میں. یہ تو ذکر اللہ ہی ذکر اللہ ہے، ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. اس لیے اصل اللہ کا ذکر ہے، وہ ہر چیز سے بھاری ہے. اللہ کے نام نامی سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے. اس لیے ذکر اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے دل میں وہ اہمیت نہیں ہے، اسی لیے کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. کرتے ہیں دل کی غفلت سے کرتے ہیں، کبھی جی آیا کر لیا، نہیں تو نہیں کیا. لیکن اگر ذکر اللہ کی اہمیت دل و دماغ میں پیوست ہو جائے تو آدمی وہاں تک پہنچنا آدمی کا کہ جس ذات کا ذکر کر رہا ہے وہ ذات اس کے سامنے ہو اور کسی وقت وہ اس سے غافل نہ رہے. اس مرتبے کو پہنچنا اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے مشکل نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ آدمی حسن نیت اور اخلاص للہیت اور مداومت ہمیشگی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. اس لیے ہر ذکر کرنے والے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا ذکر کوئی بھی فائدے سے خالی نہیں. اگر ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لیا اور اسی پر مر گیا، کہ قیامت کے دن وہ ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام بے فائدہ نہیں ہو سکتا. لیکن ذکر اللہ کا پورا فائدہ یعنی دنیا سے منقطع ٹوٹ کر ایک اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ دینا، یہ تو جب ہی ہوگا جب اخلاص للہیت کے ساتھ انسان مداومت ہمیشگی کرے گا کہ چھوڑے گا نہیں.
ٹوٹنے نہیں دے گا. جو کل ذکر کا فائدہ ہوا تھا سو کے اٹھنے کے بعد وہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے. جو آج کے ذکر سے ہوا کل باقی رہے. دن بدن ترقی کرے گا تو اللہ کی رحمت، اس کی توجہ، اس کی عنایت، اس کی مہربانی سے فائدہ اٹھائے گا. وہ تو ماہر بکرم ہے. رات اور دن ہمارا قصور ہے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا پائے. اللہ ہمارے اندر سچی طلب پیدا فرما دے اور ہمارا رشتہ اپنی ذات سے اتنا مضبوط فرما دے کہ دنیا سے ہمارا رشتہ ٹوٹ کر صرف اسی کی ذات سے قائم ہو جائے، تاکہ ہماری دنیا بھی آباد ہو سکے اور ہماری آخرت بھی آباد ہو سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ.